لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے ہر پیر کو آپ کے سامنے ایسی بدعات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں ان کا حکم بیان کیا جاتا ہے اور ان کی بدعت ہونا یہ چیز ثابت کی جاتی ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خود ساختہ وظائف بدعت ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بہت سارے وظیفے کرتے ہیں اور یہ وظیفے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ وظیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو تو انسان اس پر عمل کرے گا، لیکن اسے وظیفہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اسے دعا کہیں، اذکار کہیں۔ وظیفہ تو وہ ہوتا ہے جسے لوگ بناتے ہیں، وہ اصل وظیفہ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اسے وظیفہ بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وظیفہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا عمل ہے، ذکر ہے، دعا ہے، لہذا اسے وظیفے سے تعبیر کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ سے جو چیزیں ثابت ہیں، جیسے فرض نماز کے بعد آپ جو اذکار پڑھتے تھے، جن صورتوں کی اور آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، یا صبح و شام کی دعائیں ہیں، یا اس طریقے سے کوئی انسان کوئی معذور یا عیبدار انسان کو یا اس طریقے سے مصیبت زدہ انسان کو دیکھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، انسان وہ عمل کرے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ بیماری سے بچنے کے لیے یا کسی کام کے غرض سے یا اس طریقے سے اور کوئی ان کا مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، کچھ علماء کے پاس جاتے ہیں، ان کے جو اپنے علماء ہوتے ہیں، صوفیوں کے پاس جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان سے کچھ وظیفہ لیتے ہیں کہ بھئی مجھے نوکری نہیں ملتی ہے تو آپ کو وظیفہ دے گا کہ آپ یہ فلاں عبارت کیا کریں ہر وقت، یا کوئی وقت بتا دے گا کہ فلاں وقت اتنی بار آپ پڑھیں، آپ کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے آپ کے پیچھے کوئی آدمی نہ ہو۔ کیفیت بھی بتاتے ہیں، وقت بھی بتاتے ہیں، عدد بھی بتاتے ہیں کتنی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ یا اس طریقے سے انسان تجارت کرتا ہے، اس کو نفع نہیں ہوتا، خسارہ ہو جاتا ہے تو کسی پیر کے پاس جاتا ہے اور کسی سجادہ نشی کے پاس، کسی صوفی کے پاس، تو کہتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیے اتنی بار اور پیچھے مت مڑیے گا، دائیں طرف مت دیکھیے گا، بائیں طرف مت دیکھنا، آگے جو ہے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو غافل کر دے۔ نہ جانے کیا کیا کیفیتیں اور کیا کیا صورتیں اور حیتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ حرام ہیں، سب بدعت کہلاتی ہیں۔ اس میں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرکیاں ہیں، جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یا اسرائیل یا بدوح یا اس طریقے سے اور کچھ بتاتے ہیں جن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا ذکر ہوتا ہے، اسے یاد کرنے کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ شرکیہ وظیفہ ہوگا، جو کسی بھی شیطانی وظیفہ ہوگا، جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ کچھ وظیفے لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، مثال کے طور پر یا سلام کہتے ہیں، یا ودود کہتے ہیں، یا رحیم کہتے ہیں، کہیں گے اسے 313 بار پڑھنا، اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا، یا سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد پڑھنا، سورج ڈوبنے سے 10 منٹ کے پہلے پڑھنا، کھڑے ہو کر کے پڑھنا، ایک ٹانگ اٹھا کر کے پڑھنا، اور اس کو نکالتے وقت اس طریقے سے کرنا، اور یعنی کچھ ایسی حیتیں اور شکلیں بتاتے ہیں جو قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ سب دین کے اندر نئی چیز ہے، بدعت ہے۔ اگرچہ آپ یا ودود کہیں یا رحمان کہیں، کیونکہ اللہ کے نام سے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا یہ صحیح ہے، لیکن آپ جب پکاریں گے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کا بھی کہنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یا سلام صرف کہنا، یا ودود کہنا، یا اللہ، یا صرف اللہ اللہ کہنا، یا صرف اللہ کہنا،
یہ سب خود ساختہ اور اس طریقے سے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے وظیفے ہیں۔ صرف اللہ کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اللہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، صرف یا سلام کہنا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یا رحمان یا ودود کہنا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس کے آگے بھی آپ کو کہنا ہے۔ کیا مطلب اس کا یا رحمان کا؟ آپ جب نہیں اپنی بات بیان کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ بہتر جانے۔ یا رحمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اقرار کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں؟ کوئی چیز آپ نہیں کہہ رہے، اس لیے اس سے معنی کی وضاحت نہیں ہوتی۔ تو صرف یہ اللہ کہنا، صرف اللہ کہنا، اللہ کہنا، صرف لا الہ پڑھنا یا صرف الا اللہ پڑھنا، جیسا کہ صوفیہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ سارے وظیفے انہی لوگوں کے یہاں پائے جاتے ہیں جو اہل بدعت ہوتے ہیں، جو اہل بدعت ہوتے ہیں، صوفیہ ہوتے ہیں، جو اور بہت سارے لوگ ان میں جو شرکیہ کاروبار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے یہاں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جو سلف صالحین کی روش پر چلتے ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپناتے ہیں، ان کے یہاں الحمدللہ یہ ساری بدعات اور خرافات نہیں پائی جاتی۔ تو صرف اللہ کہنا یا صرف یا رحمان یا سلام کہنا یہ ذکر نہیں ہے، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث، اے حی اور قیوم، زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد چاہتا۔ یہ آپ کہتے تھے، صرف یا حی یا قیوم نہیں کہتے تھے، صرف یا اللہ نہیں کہتے تھے، اس کے بعد بھی آپ کو اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ صرف ربنا ربنا، اے رب اے رب اے رب، یا رب یا رب کہنا یہ ذکر نہیں ہے جب تک کہ انسان پورا ذکر نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ پڑھے انسان، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ صرف اللہ پڑھنا، صرف اللہ پڑھنا یہ ذکر نہیں ہے، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ سارے وظیفے باطل ہیں، یہ سارے وظیفے غلط ہیں۔ کوئی شادی کرنے کے لیے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی صحت کے لیے، کوئی کاروبار میں نفع کے لیے، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کوئی کسی کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے یا کسی پر سحر کرنے کے لیے، اس طرح کا لوگ وظیفہ کرتے ہیں جو سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ اس طرح کا وظیفہ انسان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، کار ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، ایسا کرنا غلط ہے۔ کچھ لوگ مختلف کیفیات بتائیں گے آپ کو، کچھ لوگ تو ایسی چیزیں بتائیں گے وظیفہ جو ثابت بھی نہیں ہے، یا اس میں کچھ ثابت ہے تو کچھ اپنی طرف سے داخل کر دیتے ہیں جو اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہوتے، ہمارے نبی کی مبارک زبان سے نکلے نہیں ہوتے، تو اس میں کیسے انسان کو لیے جو خیر ہوگا؟ کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پوری رات جاگنا پڑتا ہے، کوئی خاص وقت ہوتا ہے، خاص حیت ہوتی ہے، اس پر لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو وظیفے خود ساختہ ہیں بنائے ہوئے لوگوں کے، وہ سراسر کیا ہیں؟ وہ بالکل صحیح نہیں ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہیں، یہ دین کے اندر بدعات ہیں، دین کے اندر بدعات ہیں۔ اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو سخت محنت اور تکلیف میں ڈالنے والے ہوں گے، اور پھر کیا ہوں گے؟ لیکن وہ ان کی ساری محنت برباد ہو جائے گی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ لوگ چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں آتا، نہ صحابہ سے، سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ سب رائگاں اعمال ہیں، برباد اعمال ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ دیتے ہیں جو سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہوتے، جو چلہ کشی کرتے ہیں، اور چلہ کشی کے دوران بھی وہ لوگ حرام چیزوں کے ارتکاب کرتے ہیں، نعوذ باللہ، قرآن پر غسل کرنا، قرآن پر تھوکنا، حیض اور ناپاک خون سے، ناپاک پانیوں سے قرآن کریم کا لکھنا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ قرآن پر غلاظت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، شرک کرنا، یہ جو چلہ کشی کرتے ہیں وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس طرح کے وظیفے انسان کو دیتے ہیں، اس طرح کا کام لوگوں کو دیتے ہیں، لہذا اس طرح کا وظیفہ یہ ثابت نہیں۔ وہی وظیفہ کریں یا وہی عمل کریں جو اللہ سے یا اس کے نبی سے ثابت ہو، قرآن میں اس کا ذکر ہو، قرآن کی دعائیں اس کو پڑھیے الحمدللہ، یا اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ان کو آپ پڑھیے، یا اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اللہ کو یاد کیجیے۔ لیکن صرف اس طرح کے وظیفہ یا اللہ یا رحمان
یا سلام یا اس طریقے سے اور کوئی حیت اور شکل بنا کے کہنا، کوئی طریقہ بتا کے کہنا کہ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، آپ ایک ٹانگ پر کھڑے رہنا، ایک ہاتھ اٹھا کر کے رکھنا، اور ایسے وقت پہ کرنا ہے اور ایسی جگہ پہ جا کے کرنا ہے، تنہائی میں کرنا، کوئی انسان آپ کو نظر نہ آئے، اندھیرے میں کرنا ہے، تاریکی میں کرنا ہے، کوئی وہاں پر اجالا اور روشنی نہ ہو۔ تو اس طرح کی جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اس طرح کی جو حیات اور کیفیات بتائی جاتی ہیں، وہ سراسر بدعت ہے، دین کے اندر حرام اور ناجائز ہیں، لہذا ان سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیز پائی جاتی ہے، بہت ساری عورتیں صرف اللہ اللہ، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا اور سنا اللہ 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 اللہ، وہی صرف کریں گے اور اس کے آگے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ ساری چیز میرے بھائیوں بالکل صحیح نہیں اس طریقے سے کرنا، یہ بدعات کے زمرے کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، ربنا جہاں بھی بیان کیا، اس کے بعد اللہ نے بیان کیا ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بہتر چیز عطا فرما، آخرت کے اندر بہتر چیز عطا فرما، یہ دعا کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف ربنا کہہ دیا اس کے بعد بات ختم ہوگی، اس کے بعد کیا ہے، انسان کو اسے اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اللہ کو بتانا ہے اس کو۔ تو یہ جو اگر یہی ہو کہ اللہ کے نام ہی کو پکارا جاتا ہے، یا رحمان یا رحیم ہی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس کو تعداد کے ساتھ، کتنے تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے، 101 بار آپ کو پڑھنا ہے، اتنی بار سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے کم زیادہ نہیں کر سکتے، یہ کہاں سے لے کر کے آپ آئے؟ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جن چیزوں کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا اس کی تعداد کا انسان خیال رکھے گا، لیکن جس کے بارے میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسے کیا ہے، ایسا کرنا یہ غلط ہے، یہ دین کے اندر نئی چیز بدعت ہے۔ تو خود ساختہ وظائف بھی آج ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے رائج ہے، کوئی وظیفہ ایسا جسے لوگ لاکھ بار پڑھتے ہیں، 1,00,000 بار پڑھنا ہے، 1,00,000 بار پڑھنا، یا سلام یا اس طریقے سے، یا ودود یا مغیث، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طریقے لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، وقت صرف کرنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، محنت رائے جانے والی ہے، اور ان اعمال کو اللہ تعالیٰ ذرات کی شکل میں قیامت کے دن اڑا دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا سنت کے دائرے میں رہیے، کتاب و سنت پر رہیے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر رہیے، اور جو اہل بدعات ہیں اور اس طریقے سے خرافات کرنے والے لوگ ہیں، صوفیہ ہیں، چلا کشی کرنے والے لوگ، اور اس طریقے سے شرک اور خرافات اور بدعات کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں کے راستے سے دوری اختیار کیجیے۔ یہ لوگ دین کے ڈاکو ہیں، دین کے لٹورے ہیں، اور اس طریقے سے دنیا کے ڈاکو زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ دنیا کے ڈاکو سے صرف آپ کا مال برباد ہوتا ہے۔ دین کے جو لٹیرے ہیں آپ کے دین کو لوٹ کر کے جاتے ہیں، شرک اور بدعات خرافات کے اندر ملوث کرتے ہیں۔ لہذا دین کے جو لٹیرے ہیں ان سے حفاظت اور زیادہ ضروری ہے دنیا کے لٹیروں سے، اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے۔ دین آسان ہے، الحمدللہ قرآن مجید موجود ہے اور حدیثیں موجود ہیں، سلفی اور علماء کتاب و سنت پر چلنے والے علماء موجود ہیں۔ کوئی آپ کو مسئلہ نہ سمجھ میں آئے، کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت ہو، آپ ان کے پاس جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے، اور اس طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق آپ کو اذکار بتائیں گے، اور اس طریقے سے دین کے مطابق آپ کو عمل کرنے کی تلقین کریں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس آپ جائیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو دین برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ایسے لٹوروں سے، ڈاکوؤں سے ہم سب کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وہاں دین بھی جاتا ہے، دنیا بھی جاتی ہے، اور دونوں کا خسارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔